السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں منزل جنون عائشہ رانا ناول کی قسط نمبر 68۔ وہ شرمائی لجھا اسی لاؤنج میں بی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں فروٹ چاٹ سے بھرا باؤل رکھا تھا جسے ختم کرنے کا حکم ریان کا تھا۔ بی جان نے 5,000 کے کئی نوٹ نکالتے اس کے سر سے وارتے نوری کو دیے۔ رباب بیگم نے بھی کھڑے ہوتے اس کی نظر اتاری۔ وہ سب کے اس رویے پر پہلے ہی شرم سے سرخ پڑ رہی تھی اور اوپر سے وہ بھی سامنے بیٹھا بنا کسی کی پرواہ کیے اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اللہ میرے ریان اور روح کو چاند سا بیٹا دے۔ بی جان کی دعا پر وہ سر جھکا گئی۔ نہیں بی جان، مجھے بیٹی چاہیے، بالکل حور جیسی۔ کھلے عام اپنی خواہش کا اظہار کرتے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ حور کے ساتھ بیٹھی ماگل نے اسے ٹہوکا مارتے چھیڑا۔ تم بی جان اور ریان دونوں کی خواہش پوری کر دو، کیا پتہ ٹوئنز ہو جائیں۔ ماگل کی سرگوشی پر اس کے گال دب گئے۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے ریان کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہی نگاہوں سے کھانے کا حکم دینے لگا۔ بہروز اور مہروز بھی اس کے ساتھ صوفے پر دراز تھے۔ داجی یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی ولیمہ تک تو ہوا نہیں اور یہ خوشخبری بھی مل گئی۔ اب تو لوگوں کو شادی کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سنانی چاہیے۔ ان کے کھلے عام طنز کرنے پر سب نے ناپسندیدہ نگاہ ان پر ڈالی۔ اس خوشخبری کے لیے ایک الگ سے فنکشن رکھ لیں گے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، سکون سے جواب دیتے وہ ان کا منہ بند کروا گیا۔ فساد ڈالنے کا ان کا ہتھ کنڈا وہی دم توڑ گیا۔ حور کے چہرے پر رونق پھر سے لوٹ آئی۔ تم جا کر اپنے آوارہ اور اوباش بیٹے کی فکر کرو، اب پھر وہ کہاں غائب ہے۔ اس بار مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات پتہ چلی تو میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ آج پہلی مرتبہ مراد صاحب نے سب کے سامنے انہیں یوں ڈانٹا تھا۔ مجھے بھی آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ بہروز نے گلا کھنکھارتے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ سہرابیہ کو اپنے گود میں لیے بیٹھا تھا، اس کی اجرت نے اسے مکمل ڈھانپ لیا تھا۔ وہ ذرا سی چادر کھسکاتا تو وہ کھلکھلا اٹھتی۔ زرگل بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دراصل زرگل اور میں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سہرابیہ کو گود لے لیں۔ آج سے یہ ہماری بیٹی ہے اور اس بارے میں اس کے چچا سے بھی بات کر چکا ہوں۔ یہ خاص زرگل کی طرف دیکھتے کہا گیا جس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ احاطہ کر گئی، جبکہ ناجیہ بیگم کو یہ بات بھی بالکل ہضم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی مزید بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھیں۔ لالا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں تو خود یہ پیاری سی گڑیا بہت عزیز ہے۔ وہ سہرابیہ کو اپنی گود میں لے گئی، اس کے پھولے پھولے گال چومتے بغن سی بغیر یہ جانے کہ دو گرے آنکھیں گہری نگاہوں سے اسے ہی تکی جا رہی تھیں۔ زرگل حور اور ماگل سہرابیہ کو لیے اندر چلی گئی۔ داجی اب آپ میرے بارے میں بھی تو سوچیں، قسم سے مجھے بھی بچے بہت پسند ہیں۔ مہروز صوفے سے نیچے اترتے فوراً ان کے قدموں میں بیٹھا۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، جتنی چاپلوسی کرنی تھی کر لی، اب تمہاری دال نہیں گلے گی کیونکہ ماگل نے پہلے ہی تمہارا اچھا انتظام کیا ہے۔ بہروز کی بات پر وہ حیران سے سا پیچھے مڑا۔ لالا مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، آپ کب سے اپنے ہی سگے بھائی سے جلنے لگے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کی ایکٹنگ پر ریان کا قہقہہ لاؤنج میں گونجا، البتہ بہروز نے خاموشی سے ایک اسٹامپ پیپر اس کے حوالے کیا۔ اگر یقین نہیں ہے تو خود پڑھ لو، اس پر داجی کے سائن بھی موجود ہیں۔ بہروز نے پاڑ کھانے والے انداز میں وہ کاغذ پکڑا، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے تاثرات تبدیل ہوتے گئے۔ اب اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کی ساری جائیداد ہی دھوکے سے اپنے نام لگوا لی ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس میں اتنی بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، ہم نے تمہاری ایک بات مانی اور ایک اپنی لاڈلی پوتی کی جو اتنے دنوں سے مجھ سے ناراضگی کے باعث بات بھی نہیں کر رہی تھی، اور اسے منانے کے لیے داجی نے اس کی شرط مان لی جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بہروز نے ان کی بات مکمل کی۔ اب ریان اور بہروز دلچسپی سے اس کے ری ایکشن کا انتظار کر رہے تھے، لیکن 5 سال اس کے صدمے سے بھرپور آواز پر ان دونوں نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں تب تک وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن بھی جائے گی، اس کے بعد ہی رخصتی ہوگی۔ داجی حتمی انداز میں بیان کرتے وہاں سے اٹھ گئے۔ ہمت رکھو اور صبر کرو، ایک دن یہ وقت بھی آ جائے گا۔ 5 سال تو ایسے گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ریان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دینے لگا۔ خیر میں چلتا ہوں، میری بیوی کا مجھے اور زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وہ سیڑھی بجاتے حویلی میں موجود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں اب حور ٹھہری تھی۔ میری بیوی اور بیٹی کے بغیر بالکل دل نہیں لگ رہا، تو میں بھی چلا۔ بہروز بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ وہ خود
شل ساکت سا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ رات کے قریباً 12 بج رہے تھے۔ جہاں سب اپنے اپنے کمروں میں رضائیوں میں دب کے سو رہے تھے، وہیں وہ اپنے کمرے کو اچھے طریقے سے بند کیے اپنے بستر پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں پینٹ برش پکڑے وہ بے حد مگن سی کینوس پر جھکی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل رات کو اس کینوس پر کام کر رہی تھی، بغیر کسی تصویر کے، صرف اپنے ذہن میں کسی کو محفوظ رکھتے ہوئے ہاتھ چلا رہی تھی۔ جب وہ یہ کام کرتی اسے اور کچھ یاد نہ رہتا۔ اب اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ نیند اور تھکن اس کے حواس پر حاوی ہونے لگے تو وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ فریش ہوتے ماحول نے واپس کمرے میں قدم رکھا۔ وہ اس وقت سادہ سی گلابی پٹیالہ شلوار اور ہم رنگ قمیص پہنے ہوئی تھی۔ یہ لباس وہ اکثر رات کو پہنے رکھتی تھی۔ آنکھیں میچے اس نے ایک زوردار انگڑائی لی۔ اس کے دوپٹے سے عاری وجود کے تمام مزید نمایاں ہوئے۔ وہ جو اسے اضطراب سے مزین سرخ نگاہیں لیے سامنے بیٹھا تھا، اس کی کمر کا دیکھتے پاگل ہوا۔ وہ جو اپنے دھیان میں آگے بڑھنے لگی تھی، سامنے بیڈ پر نظر پڑی تو وہ اچھلی۔ ایک پل کے لیے لگا جیسے خواب ہو۔ آنکھیں مچلتے اس نے کنفرم کیا، وہ سفید شلوار قمیص میں واقعی وہیں موجود تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ سچ میں حیران تھی۔ اسے اچھے طریقے سے یاد تھا کہ اس نے خود دروازہ بند کیا تھا، پھر کیسے؟ اس بات سے زیادہ اسے کسی اور چیز کی فکر ہوئی۔ اس نے ایک نگاہ اس کے پیچھے بستر پر موجود اپنی پینٹنگ پر ڈالی جو وہ مر کر بھی مقابل کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس پر سفید کپڑا ڈھکا تھا جس کے باعث فی الحال تو وہ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے سکا سانس لیا، لیکن دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو مگن سا اسے دیکھا جا رہا تھا، اس کی آواز پر ہوش میں بے ساختہ اس نے اپنا کھلا منہ بند کیا۔ اپنے شوہر سے یہ سوال نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیوں اور کیسے آیا۔ وہ کھڑے ہوتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ معقول پھرتی سے پلٹی۔ ارادہ وقت رہتے واش روم میں بند ہونے کا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ کیا چیز اس جن کو یہاں کھینچ لائی تھی۔ اس کی چالاکی سمجھتے مہروز نے لب بھینچے۔ اس سے بھی تیزی سے وہ اسے کمر سے جکڑتے اپنے سے لگا گیا، بلکہ اپنے شوہر کا ہمیشہ محبت سے استقبال کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ مسکرایا۔ کون سی محبت، کون سا استقبال؟ آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ چڑھتے پیچھے ہونے لگی۔ مہروز نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ان کی نرمی محسوس کی جو پیچھے چھوٹے سے کیچر میں بندھے کمر پر بکھرے تھے۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی کمر پر اس کا کھردرا ہاتھ محسوس کرتے کانپی۔ اس کی ہوا ٹائٹ ہوتے دیکھ وہ مسکرایا۔ اب تم نے 5 سال تک رخصتی نہ ہونے کی شرط رکھ دی ہے تو مجھے تو ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا نا؟ اس کی سانسیں ماحول کا چہرہ جھلسانے لگیں۔ ایسے کیسے؟ وہ اس کی پر جز بس ہوئی۔ ایسی ہی چھوٹی موٹی شرارتوں سے وہ آنکھ مارتے مہروز وہ اس کی حرکت پر کرنٹ کھاتے مچلی۔ ابھی سے اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ اب تو 5 سال میں ایسے ہی حق جتاؤں گا، البتہ تم میری پناہوں میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ گی۔ پھر تو وہ اس کی زومن لہجے میں بولتا، اس کی ہوائیاں اڑا گیا۔ تمہیں کیا لگا کہ دادی سے وہ دستخط کروا کر رخصتی سے بچ جاؤ گی تو مجھ سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا؟ لفظ چباتے وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ دھوپ نکلتے اس نے اپنے ڈریکولا کو وضاحت دی۔ ہاں، اب تو وہ اس کا ہی ڈریکولا تھا۔ تو اگر رخصتی ہو جاتی میں تمہاری کتابیں پھاڑ دیتا۔ اس کی اونچی آواز پر وہ سہمی۔ اس کے چہرے پر ڈر دیکھتے مہروز نے خود پر قابو پایا۔ لیکن ہم تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، صرف 18 سال کے۔ ایک اور وضاحت پیش کی گئی۔ پھر بھی 5 سال کی شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 سال تک میں خود کو سمجھا بجھا کر صبر کر لیتا، لیکن 5 سال وہ واقعی مشکل میں تھا۔ تو ہم بھی آپ کی طرح پہلے MBA کریں گے۔ اس کی بات پر مہروز نے بچپن سے تمہارے دماغ میں قناص بھرا ہے مجھے پریشان کرنے کا۔ بس وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ کالج تو وہ مر کر جاتی تھی اور اب MBA کرنے کی بات کر رہی تھی۔
صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ آپ بھی تو ہمیں بچپن سے ڈراتے ہیں اور جو روب چاٹتے ہیں وہ الگ۔ وہ منہ پھلا کے بہروز نے گہری سانس بھرتے اپنی چالاک لومڑی کو دیکھا۔ ہاں اب تو وہ اس کی چالاک لومڑی تھی، اب اپنی مرضی کر ہی لی تو منہ کیوں لٹکا رہی ہو؟ ہوش ہو جاؤ نا، بلکہ اندر سے تو خوشی ہوگی، من میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے مجھ سے بدلہ لے کر۔ وہ اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگا۔ معقول نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو اب اور کچھ نہیں تو مجھے منانے کے لیے ہی کچھ کر لو، ویسے تو مجھ پر ترس آتا نہیں ہے۔ وہ اسے چھوڑتے دھڑام سے بیڈ پر لیٹا۔ اس کی فرمائش پر معقول کی آنکھیں پھیلی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے الجبرا کا سوال حل کرنے کے لیے دے دیا ہو، اب جلدی کرو۔ وہ بازو پھیلائے اسے بھی اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے وہیں جمی رہی۔ یار، اس نے چڑھ کر کروٹ بدلی تو نگاہ وہاں بکھرے برشز اور سفید کپڑے سے ڈھکے کینوس پر گئی۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ وہ متجسس سا اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ معقول کی سانسیں اٹکی۔ نہیں۔ وہ دوڑ کر بیڈ پر چڑھی، پیر پھسلا تو وہ لڑکھڑا کر اسی کے اوپر گری۔ مہروز اس کی نازکی محسوس کرتے وہیں اسٹل ہوا۔ ہم کرتے ہیں نا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ملائم ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ ارادہ کیا ہے؟ اور ہاتھ ایسے پکڑے جیسے توڑنے ہو۔ وہ اس کی سختی پر چوٹ کرتے بولا۔ وہ بنا جواب دیے اس کے سینے سے چمٹی۔ دونوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ آپ اپنے کمرے میں کب جائیں گے؟ اس کی پریشان کن آواز پر وہ چونکا ہی۔ اگلے ہی لمحے کروٹ بدلتے وہ اسے اپنے نیچے کر گیا۔ اتنی جلدی کیوں ہے مجھے واپس بھیجنے کی؟ سوال کرتے ہی وہ کینوس کا کپڑا کھینچ کر ہٹا گیا۔ معقول نے شرم سے آنکھیں مچ لیں۔ اب کیا سوچے گا یہ ڈریکولا؟ مہروز اس تصویر سے اپنی آنکھیں نہ ہٹا سکا۔ بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ پتھر پر بیٹھا بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے گھٹنے پر جبکہ دوسرا ہاتھ کالی اجرک میں چھپا تھا جو اس کے شانوں پر پھیلی تھی۔ سب سے دلکش اس کی گرے آنکھیں لگ رہی تھیں جو بے حد خوبصورتی سے بنائی گئی تھیں۔ یہ کیا؟ وہ دیر رات تک اس کی تصویر بنا رہی تھی۔ وہ بے یقین تھا۔ یہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چیختے ہوئے اسے دھکا دیتے پینٹنگ اپنے نیچے دبا گئی۔ لیکن کیا فائدہ، اب تو وہ دیکھ چکا تھا۔ چاہتی ہو تو کہتی کیوں نہیں؟ وہ اور اتنا ستاتی ہو مجھے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ معقول نے منہ بستر میں گھسایا۔ اچھا اب کرو نا جو کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نا میں سر ہلاتے مزید بستر میں دھنسی۔ بس ایک بار اپنا مکھڑا دکھا دو پھر چلا جاؤں گا۔ اس کی بات پر وہ سوچ میں پڑی۔ دھیرے سے سر اٹھاتے اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ مہروز اس کے گالوں پر حیا کی لالی دیکھتے دم بخود ہوا۔ اب جائیں۔ وہ اسے اس کی بات یاد کرانے لگی۔ وہ اسی لمحے جھکتے معقول کی آنکھیں پھٹی۔ وہ یک ٹک سے اسے دیکھنے لگی جو آنکھیں میچے اس کی شرم سے اس کی پلکیں بھیجی۔ مہروز اسے آزادی بخشتے پیچھے ہوا تو وہ گہری سانسیں بھرنے لگی۔ بنا کچھ کہے وہ اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا بوسہ دیے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ معقول ایک بار پھر سے تکیے میں اپنا منہ چھپا گئی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ رقصہ تھی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔